وہ جسے کہتے ہیں نا وہ مطلب مارتے پہلے اور سوچتے بعد میں، اور میرے خیال میں ٹھیک بھی کرتے. کیا ہم اتنے مطلب اخلاقی طور پہ ہم اتنے. شہباز شریف کا بھی بالکل یہی ہے، سعودی عرب جانے کا مقصد جو ہے کہ میں نے پیسے کس سے لینے ہیں، قرض کس سے لینا ہے. لیکن عمران خان نے یہی قوم بنائی ہے، عمران خان نے یہی لوگ جمع کیے ہیں اپنے ارد گرد، اور ان کو یہی سکھایا گیا ہے. ہم جاہلوں کی بات تو کرتے ہیں، ہم مدرسوں کی بات تو کرتے ہیں، لیکن یہ پڑھے لکھے جاہل، ان کا کیا کیا جائے گا؟ ان کے لیے کچھ چیز جو ہے، کوئی بات جو ہے وہ نہیں رہ گئی ہے جو کہ لوگوں کے سامنے نہ آئی ہو. اور عمران خان صاحب نے اسی قسم کا یوتھ جو ہے وہ اپنا شامل کیا ہے اپنی پارٹی میں، اور اپنے لوگوں کو یہی سکھایا ہے. یوتھ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ وہ ہمیشہ کہتے رہے کہ جی یہ نوجوانوں کی جماعت ہے. تو اب یہ شہباز شریف کا بھی بالکل یہی ہے، سعودی عرب جانے کا مقصد جو ہے کہ میں نے پیسے کس سے لینے ہیں، قرض کس سے لینا ہے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کل کی بات ہے کہ عمران خان کا بھی سب سے بڑا پرابلم یہی تھا کہ میں نے پیسے کس سے لینے ہیں. اور سعودی وزٹ اس حوالے سے ایک کنٹروورسی بنی تھی بڑے عرصے تک. عمران خان جو ہے وہ نہیں گئے تھے، اور بالآخر ان کو جانا پڑا تھا انہی پرانی ٹرمز اور کنڈیشنز پہ جن پہ باقی حکمران جو ہیں وہ جاتے رہے ہیں. تو اگر آپ پاکستان کی جو اکانومک ٹائز ہیں یا ڈیپینڈنسی ہے سعودی عربیہ پہ، اس کو دیکھیں تو اس کے بہت سارے فالٹس ہیں. اس میں سعودی عرب جو ہے وہ نقد پیسے سے لے کے جو ڈیفرل پرائسز پہ پیمنٹس پہ جو ہے وہ آئل وغیرہ اور دیتا رہا. اور اس کے علاوہ جو ایک اور بڑی چیز جس کی وجہ سے سعودی عرب کی طرف یہ دیکھتے رہے کہ اس کو وہ ایک سپرنگ بورڈ کی طرف کے طور پہ بھی یوز کرتے رہے. کبھی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ یا دوسری اس طرح کی طاقتوں کے ساتھ اگر ان کے تعلقات درست نہیں تھے یا خوشگوار نہیں تھے، یا ان میں کسی طرح کی کوئی جو ہے وہ سردموری تھی، تو اس کے لیے بھی. تو اس حوالے سے یہ ایک چیز جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک سیٹ قسم کا پیٹرن رہا ہے. اور اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی سب سے بڑا مقصد جو ہے، پہلا بڑا، وہ پیسے مانگنا ہے. اور پیسے مانگنے کے حوالے سے جو پاکستان میں سب سے بڑے دعوے دار رہے ہیں، اپنے آپ کو خود کفالتی یا خود داری، یا اب جو ہے وہ ایک نیا تصور اقبال کا جو خودی کا اور یہ سارا آ رہا ہے، جو سے ایک مطلب مصنوعی قسم کی برتری کا یہ ایک شکل ہے یہ. تو وہ لوگ بھی انہوں نے بھی بالآخر یہی کیا کہ جا کے سعودی عرب کے آگے جو ہے وہ کشکول رکھا. یعنی جس طریقے سے آپ اپنے پورے جو ہے وہ بھانمتی کا کنبا لے کے تو آپ جاتے ہیں وہاں پہ جو عمرہ کرنے کے لیے، یہ عبادت سے زیادہ ایک ڈسپلے ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے غریب لوگوں کے ساتھ ایک بہت بڑا مذاق ہے کہ آپ جو ہے وہ حکومت میں، یہ بات نہیں کہ آپ اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں یا نہیں، آپ الیکٹ ہوئے ہیں تو آپ پاکستان کے عوام کے جو ہے ایک طریقے سے خادم ہیں، جیسا کہ شہباز شریف کہتا ہے. اور آپ اگر ٹائم بھی نکالتے ہیں کسی طریقے سے، کوئی بھی جو ہے وہ ریسورسز ریاست کے کسی حوالے سے بھی یوز کرتے ہیں، اور آپ اپنے ذاتی مقصد کے لیے، اور خدا کو خوش کرنا انسان کا ذاتی مقصد ہے، آپ خدا کو خوش کرتے ہیں یا ناراض، یہ آپ کا بہت ہی ذاتی قسم کا فیل ہے. اور اس کو ایک پورا قومی فیل بنا دینا، اور پوری الیکٹڈ کیبنٹ اور اس کے سارے جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل ہو جائیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اننیسیسری قسم کا ڈسپلے آف ریلیجن ہے. اور یہ اس کے بہت ہی جو ہے وہ غلط قسم کے نفسیاتی اثرات عوام پہ پڑتے ہیں. اور عوام یہ دیکھتے ہیں کہ ہم غریب لوگوں کے ووٹ سے یہ لوگ الیکٹ ہو کے تو فی الفور جو ہے وہ عمرے اور حج اور اس طرح کے جو ہے وہ کاموں پہ نکل جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے جس کا بہرحال جو ہے اس پہ سوچا جانا چاہیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، سوچا جانا چاہیے. دوسرا سر، یہ جو آپ سے ریکویسٹ کرنی ہے اس پہ ذرا کمنٹ کریں کہ یہ جو ریسنٹلی ابھی ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب کے اندر جو حالات خراب ہوئے، مسجد نبوی کے اندر معاملات خراب ہوئے، جس میں جو ڈیلیگیشن گیا تھا وزیر اعظم شہباز شریف کا، اور وہاں پہ خاتون انفارمیشن منسٹر جو تھی ان کے اوپر نعرے کسے گئے،
اور میں دیکھ رہا تھا کہ شیخ رشید صاحب جو ہمارے ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، سابقہ وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے بھی اس کے اوپر پلاننگ کو کی ہوئی تھی. ان کا بھتیجا جو کہ ممبر نیشنل اسمبلی ہے، انہوں نے بھی ایک ویڈیو ڈالی کہ جی ہم نے بگاڑ ڈالی دی ہے، یہ مسجد نبوی میں نماز ادا نہیں کر سکتے اور یہ اینڈ وہ. تو یہ ظاہری بات ہے، وہ سارے ڈیلیگیشن کے ساتھ تو اس طرح نہیں ہوا. باقی شہباز شریف صاحب کی تو بڑی ہائی پروف سیکورٹی تھی، وہ تو سارا کچھ کر گئے، ان کو تو کوئی نہیں روک سکتا تھا. لیکن یہ جو اکیلے لوگ گئے تھے، شاہ زین بگٹی اور اس طرح، تو ان کے ساتھ سر یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب ہمیں کس ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں. ادھر ٹرکی میں سر پاکستانیوں نے پروٹیسٹ کیے اور ان کو باہر سے نکالا گیا اور ان کے اوپر سنا FIR، وہاں پہ پولیس ان کو پکڑ کے لے گئی، وہ اسٹوڈنٹ تھے. تو یہ پوری دنیا میں جو عمران خان صاحب نے یہ ہلچل مچا دی ہے، تو یہ لوگ کہتے ہیں عمران خان صاحب کے اپنے بچے بھلے ڈیورس والی شادی ہے، ڈیورس ہو چکی ہے، لیکن اپنے بچے تو لنڈن میں ہیں. بچے تو انہیں کے نا، وہ کون سا انہوں نے چھوڑ دی ہیں، ان کو لنڈن میں بٹھایا ہوا ہے. عوام جو ہے اس کو ذلیل کر رہے ہیں، ان کا پاکستان میں ہے ہی کچھ نہیں ہے. تو یہ جو عمران خان صاحب نے سیاست کا آغاز کیا ہے کہ جی مار کٹائی اور فساد دنگا، اور ابھی انہوں نے کہا میرے ساتھ 20 لوگ اسلام آباد چلو، میں وہاں پریشر کروں گا، میں الیکشن کمیشن کو دباؤں گا، میں کسی کو نہیں مانتا، میرے لیے میری عدالتیں میرے خلاف ہے، بیوروکریسی میرے خلاف ہے. یہ کدھر جا رہے ہیں ہم سر؟ یہ تو آئندہ کہا جا رہا ہے کہ خانہ جنگی کی باتیں ہو رہی ہیں، وہاں پہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو مار رہا ہے، گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، پوری دنیا میں پاکستان کی جگ انسائی ہو رہی ہے. سعودی عرب میں بیرسٹر صاحب لوگ پوری مسلم امہ سے لوگ آتے ہیں، انڈونیشیا سے بھی آتے ہیں، ملیشیا سے بھی آتے ہیں، کہاں کہاں انڈیا سے بھی جاتے ہیں. کبھی ہم نے اس طرح کی چیز نہیں دیکھی جو پاکستانی کرتے ہیں. ایسا کیا ہے پاکستانیوں کو، ایسے کیا مسئلے ہیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی ہر جگہ اپنے آپ کو ساتھ اس طرح کر رہے ہیں اور اپنی جگ انسائی کرا رہے ہیں؟ سر دیکھیں جی، اس میں ایک تو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ڈیموکریسی ہے نا، اس کو مس انڈرسٹینڈ کیا جا رہا ہے. اور چونکہ بیشتر جو پیریڈ آف ہسٹری ہے اس میں پاکستان میں چونکہ ملیٹری ڈکٹیٹرز رہے ہیں، تو اسی کے بطن سے جو آگے ڈیموکریسی نے جو سٹارٹ لیا ہے، اس میں ابھی تک لوگوں نے واضح طور پہ وہ لکیر نہیں کھینچی ہے کہ جمہوریت اور آمریت میں کیا فرق ہوتا ہے. پاکستان میں جمہوریت کو بھی آمرانہ طریقے سے اور آمرانہ رویوں کے زیر اثر چلایا جاتا ہے. جمہوریت کا جو اپنا ایک کلچر ہوتا ہے اس کو سمجھا ہی نہیں جا رہا، اور اسپیشلی لیڈرشپ جو ہے وہ اس کو بہت ہی گراسلی وائلیٹ کر رہی ہے. جو ابھی آپ نے مثال دی خصوصاً اس کیس میں، دیکھیں جمہوریت جو ہے ایک پورا سلسلہ عمل ہوتا ہے، اور جب تک اس کے بنیادی لوازمات، بنیادی شرائط جو ہیں وہ آپ پوری نہیں کرتے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ووٹ کے زور پہ یا مجمع اکٹھا کرنے کے زور پہ جو ہے آپ کی مرضی یا آپ کے احکامات یا آپ کی خواہشات پہ سارے لوگ عمل کریں، تو وہی اصل میں آمریت کی ایک بدترین شکل ہے. فاشزم اس کو اسی لیے کہتے ہیں. اس میں اگر صرف الیکٹ ہونے کی بات ہے تو ہٹلر بھی الیکٹ ہو گیا تھا، اور فاشزم کے جتنے بانی اور یہ بڑے بڑے اس کے جو لیڈر ہیں وہ سارے الیکٹڈ تھے. اس طریقے سے دیکھا جائے ایک کنٹرولڈ قسم کی ڈیموکریسی کے اندر. تو اس میں جو ہے وہ بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو کلچر ایگزسٹ کر رہا ہے وہ غیر جمہوری ہے، لیکن وہاں پہ 5 سال بعد یا 4 سال بعد ووٹ کرانے کو لوگ جمہوریت سمجھ بیٹھے ہیں، جس کے نتیجے میں اب موجودہ صورتحال میں اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس 10 لاکھ آدمی آپ جمع کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ملک کی پارلیمنٹ، ملک کے جو ادارے ہیں، ملک کی عدالتیں ہیں، یا کوئی بھی جو آپ کا انسٹیٹیوشن ہے جو ایک ڈیموکریٹک پروسیس کو کیری آن کرنے کے لیے مختلف ملکوں، جمہوری ملکوں میں ہوتے ہیں، تو آپ اس کو بائی پاس کرتے ہیں. چونکہ آپ کے پاس جی اتنی کیپیسٹی ہے کہ آپ اتنے لاکھ لوگ جمع کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کوئی دوسرا آ جاتا ہے، خواہ اس کے نظریات، خیالات اور اورینٹیشن کتنی خطرناک کیوں نہ ہو، وہ آپ سے 15 لاکھ آدمی جمع کر لیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کی چھٹی ہے. یہ ایک ایسی روایت ہے جس کو دوسرے الفاظ میں اور سادہ زبان میں یہ گنڈا گردی کی ایک شکل ہے. گنڈا جو ہے وہ کیا کرتا ہے الٹیمیٹلی، کہ وہ یہ کرتا ہے نا کہ میرے پاس زیادہ طاقت ہے، میں زیادہ بڑا چاقو مار سکتا ہوں یا گولی چلا سکتا ہوں، تو اس لیے لوگ میری بات سنیں.
اس میں وہ ظاہر ہے دلیل کے بجائے یا کسی پروسیس کو فالو کرنے کے بجائے اپنا ایک طرز عمل جو ہے وہ لوگوں پہ مسلط کرتا ہے. تو وہی جو ہے اس کو اگر آپ بڑے پیمانے پہ مسلط کرتے ہیں کہ مثلا جی میرے پاس 10 لاکھ آدمی ہے یا 20 لاکھ آدمی ہے، اس لیے میرا یہ مطالبہ جو ہے وہ اسٹیٹ مجبور ہو جائے ماننے کے لیے اور گھٹنے ٹیک دے، تو یہ ظاہر ہے طاقت کا ہی ایک استعمال ہے، اس کی ایک ڈیفرنٹ جو ہے وہ شکل ہے جو ایگزیکٹلی اس وقت ہو رہا ہے.